الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان محترم، اللہ پاک نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور خود خالق کائنات کا عالی شان فرمان ہے کہ میرے بندو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو صرف گننا چاہو تو بھی نہیں گن سکتے. لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ دولت ایمان ہے، اور اس کی عظمت کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں یوں ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے صالح اعمال کرتے رہے، وہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین ہے. ایمان کی وجہ سے مومن پوری کائنات میں اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، بہترین خلائق ہوتا ہے. اور جو بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہو، اس کی محرومی بد نصیبی کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر ان کے برعکس انکار والی روش اختیار کی اور اللہ کی ذات و صفات میں اس کی مخلوقات میں سے کچھ ہستیوں کو اس کا ساجی شریک بنا لیا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ کی تمام مخلوقات میں اللہ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ بدترین. تو ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد بندہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین اور اس سے محروم ہو کر سب سے زیادہ بدترین بن جاتا ہے. اب جب یہ حقیقت قرآن کی زبان سے سمجھ میں آ گئی تو ایک مومن بندے کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اس دولت کے ملنے پر ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہا کرے. حضرات صحابہ کرام کی جو دعائیں تھیں ان میں ایک دعا حدیث کی کتابوں میں یہ منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: الحمدللہ علی دین الاسلام، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بطور دین اسلام عطا فرمایا. اور بعض سے منقول ہے: الحمدللہ اعزنا بالاسلام، تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جس نے ایمان اسلام دے کر ہمیں عزت عطا فرمائی. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے. تو مومن کا فرض یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر گزاری کرتا رہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ پیغام تعلیم دی ہے کہ میرے بندے، جو نعمتیں میں نے تجھے دے رکھی ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں تیرے پاس موجود بھی رہیں اور ان میں اللہ اضافہ بھی کرتا رہے، تو اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری والا راستہ اختیار کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر نعمت
جب اس نعمت پر ہوتی ہے تو وہ نعمت دیکھنے میں نعمت ہوتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بری وبال جان بنا کرتی ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، دولت کی بھرمار عطا فرمائی، لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا، اس لیے کہ شکر گزاری والے راستے کو چھوڑ کر ناشکری والا راستہ اختیار کیا۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکر گزار رہنا، اللہ پاک سے ہمیشہ اس ایمان کی، اسلام کی سلامتی کو مانگنا ہے۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جب ان کی موت کا وقت آئے ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک میں سے اللہ رب العالمین کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث پاک کی شکل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت دنیا میں ہدایت ہے۔ قرآن حکیم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے نام ایک پیغام ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا وہ دربار نبوی میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں رہنمائی حاصل کرتے، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور تشریف لے گئے تو اب حضرات صحابہ کرام کو جب بھی کسی معاملے میں کوئی دقت دشواری پیش آتی تھی یا ذہن میں کوئی خلجان اور اشکال پیش آتا تھا اور اس کے سلسلے میں وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں رہتی دنیا تک قیامت تک قائم مقام ہے، یہ آپ کا خلیفہ ہے۔ جو کام دنیا میں رہ کر حضور فرمایا کرتے تھے وہ کام اب قرآن سے لیا جائے گا، اور قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں آ کر دعا ایک سکھائی اور فرمایا اس میں یہ مجھ سے مانگو، اور یہی دعا اس سورہ فاتحہ کی اصل روح ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر سیدھے راستے کی تلاش ہے تو جو راستہ یہ قرآن بتا رہا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ، یہ اقوم، اور اقوم عربی زبان کے اعتبار سے، عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو راستہ بتا رہا ہے وہ آج بھی سیدھا ہے اور رہتی دنیا تک وہی راستہ سیدھا رہے گا، اس کے سیدھے پن میں کبھی کوئی فرق آنے والا نہیں۔ دور نبوی میں جیسا یہ سیدھا تھا تا صبح قیامت یہ سیدھا رہے گا۔ جو بندہ حق کا متلاشی ہو اور وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو اور زمانہ نبوی کے بعد وہ دنیا میں آیا ہو تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن کے ساتھ رجوع کرے۔ ایک تابعی ہیں حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت عجیب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک دن قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے، ایسی کتاب اتاری ہے تمہاری طرف کہ جس کے اندر تم میں سے ہر آدمی کا تذکرہ موجود ہے، یعنی دنیا کی کوئی قوم ہو، دنیا کا کوئی قبیلہ اور برادری ہو یا کوئی فرد ہو، جب وہ قرآن کھولے تو اپنے بارے میں قرآن میں وہ دیکھ سکتا ہے اپنا ایمانی چہرہ، وہ دیکھ سکتا ہے اور اپنے بارے میں راستہ متعین کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ آیت پڑھنے کے بعد وہ دل ملا گے اور جسم پر کپکپی طاری ہوئی اور فرمایا میرے رب آپ نے تو سچ فرمایا ہے کہ میرا ذکر آپ نے قرآن میں کیا ہوا ہے، لیکن مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد قیام اللیل نام کے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از اول تا آخر پڑھنا شروع کیا
تو جہاں کہیں ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا کہ جو انتہائی اللہ کے ساتھ قرب رکھتے ہیں تو وہ پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ میں اتنا ایسا کہاں ہوں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں کہ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں اور ان کے مالوں کے اندر ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جو محروم المال ہوتے ہیں، اور رات کے آخری وقت میں اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں تو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اگر گناہ سے اللہ نے بچایا ہوا ہے تو پھر اب اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے رب آپ نے نیکیاں کرنے کی توفیق تو دی ہے لیکن کہاں کر سکتے ہیں اس شان کی نیکیاں کہ جن کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ آپ کے دربار میں یہ قبول کیے جانے کے لائق ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھا، پھر خود ہی کہنے لگے میرے رب میں ایسا کہاں ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور رکوع میں گزارا کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو ان کے کروٹ بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں۔ اور الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں جیسے حالات مناسب ہوں ان کے لیے، اور جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، واقعہ تو مفصل ہے لیکن بالکل وقت کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ، اور اس واقعے میں جو حنف ابن قیس کا واقعہ ہے اس میں روح پھونکنے والا یہ واقعہ ہے کہ اصحاب رسول اور وہ لوگ کہ جو قرآن کو بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ سمجھتے تھے جیسا اللہ نے اس کو بنا کر بھیجا ہے، وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا کیا کرتے تھے۔ نوازہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک بادشاہ نے بہت قیمتی پیالہ بھیجا اور ساتھ میں یہ درخواست کی کہ حضرت آپ کا مزاج چونکہ صدقہ خیرات کرنے کا بہت زیادہ ہے تو میری عرض یہ ہے کہ یہ میں نے بڑے خلوص سے اور بہت قیمتی پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جب تک آپ حیات ہیں اس کو استعمال کریں گے، اس میں پانی پئیں گے، یہ میری بڑی سعادت ہوگی۔ تو حضرت نے وہ پیالہ اپنے پانی پینے کے لیے، بہت قیمتی پیالہ، تو ایک خادمہ تھی، تو ایک دن حضرت نے پانی مانگا، وہ اسی پیالے میں لایا کرتی تھی، راستے میں پاؤں پھسلا، پیالہ ٹوٹ گیا، تو حضرت کو بڑا غصہ آیا۔ تو خادمہ قرآن کی عالمہ تھی، اس نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب بندے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ حضرت نے جو سنا تو کانپ گئے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے مومن بندے غصہ پی جایا کرتے ہیں، اب اللہ کا فرمان ہو اور اس سے آگے بڑھا جائے نہیں، اور قسم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس مادی نے سوچا مومن بڑا زیرک ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی سمجھداری، اس کی ذہانت، اس کی ذکاوت سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور ایمان سے دیکھا کرتا ہے، وہ معاملہ فہم ہوتا ہے۔ تو اس باندی نے فوراً کہا کہ والعافین عن الناس، دل میں سوچا کہ پھر غلطی ہوگی کبھی، پھر حضرت ڈانٹیں گے، میں نے اس دن بھی تجھے کچھ نہیں کہا تھا، تو معاف تو نہیں نہ کیا، یہی تو فرمایا، غصہ پی لیا میں نے۔ تو کہنے لگے کہ مومن بندے غصے کو پی جایا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا عفوت کی، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اگلا آیت کا حصہ پڑھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنی محبت عطا فرمایا کرتا ہے اور ان کو اپنا دوست بنایا کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ میں تیرے اوپر احسان کرتا ہوں اور تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ اللہ کا فرمان اور قرآن کا حکم سامنے آنے کے بعد کس طرح پر اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا حضرت امام حسین نے۔ تو یہ آیت پڑھی حضرت حنف بن قیس نے، فرمانے لگے اللہ یہ تو آپ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے، میں اتنا مرتبے والا کہا ہوں کہ محبت کے اس درجے پر فائز ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں جن میں ایمان والوں کی صفات ہیں وہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی، اب وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے باغی اور نافرمان اور سرکش ہیں، ان کے تذکرے پڑھنے لگے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے دعوت ایمان کا ذکر ہوتا ہے، توحید اور رسالت پر گواہی دینے کے لیے ان کے سامنے
سامنے پیشکش ہوتی ہے یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اے اللہ میں اتنا گیا گزرا بھی تو نہیں، آپ نے مجھے تو دولت ایمان دے رکھی ہے۔ پھر بہت ساری نافرمانوں کی آیات منافقین کے متعلق، منکروں کے متعلق اور اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے والوں کے متعلق، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا تذکرہ آتا ہے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد کہنے لگے میرے مولا آپ نے مجھے دولت ایمان دی ہے، میں ایسا باغی بھی نہیں۔ پھر پریشان ہوئے اور اللہ رب العالمین کے حضور دست بدعا ہو کر عرض کرنے لگے مولا میرا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے یہاں قرآن میں، لیکن ہے کہاں مجھے ملا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تو سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اچھے برے بالکل خلط ملط ہیں، نیکیاں بھی ہیں نامہ اعمال میں اور برائیاں بھی ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ اعترافوا بذنوبہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ تو کہنے لگے میرے رب میرے رب میرے رب مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، میں نے اپنا چہرہ قرآن میں دیکھ لیا ہے، ہاں میں ایسا ہی ہوں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، میرے نامہ اعمال میں برائیاں بھی ہیں، اور میں گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور میں امید بھی رکھتا ہوں آپ کی رحمت کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہر مومن بندہ اپنا چہرہ قرآن حکیم میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے کون سے درجے پر ہے۔ یہ قرآن قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے پڑھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور پست اور رسوا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہو تارک قرآن ہو کر، کہ اصحاب رسول کو جو عزت ملی تھی وہ قرآن کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ملی تھی، ورنہ خاندان ان کے ایمان سے پہلے بھی یہی تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی خاندان بھی بدلے، لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور تم جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو صرف قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایمان والوں کا قرآن کے ساتھ محبت کا رشتہ تو ہے لیکن پیروی والا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا قائم مقام اور خلیفہ ہے قرآن دنیا میں، اور اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا تھا قل اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جی آپ اعلان فرما دیجئے۔ مشہور آیت ہے اور سب ایمان والوں کو یہ یاد ہوتی ہے اس لیے کہ بار بار سنا اور پڑھا جاتا ہے اس کو، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ کیا فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور آپ کسی ایمان والے سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو کیا جواب دے گا؟ دین سے کوسوں دور ہو کیا کہے گا؟ اور اس میں وہ جھوٹا بھی نہیں ہوگا، واقعہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت کے درجات ہیں، کم درجے والی ہو سکتی ہے، لیکن محبت سے ایمان والا خالی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس ایمان والے کے سامنے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ جان دینا آسان سمجھتا ہے لیکن گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، پتہ چلا محبت ہے اس کے دل میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیارے نبی جی ان کو بتاؤ، کرنا یہ چاہتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں پوچھنے پر، لیکن کرنا کیا ہے ان کو یہ محبت اس سطح پر پہنچ جائے کہ اللہ اس محبت کو قبول کر کے اس پر انعام دے۔ فاتبعونی، سطح یہ بتائی کہ میری پیروی کرو، اور پھر انعام یہ بتایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چونکہ
چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے سردار، اور آپ کو جو اللہ نے سب سے بہترین پیارا خطاب عطا فرمایا وہ حبیب اللہ، اللہ کے بہت پیارے، اللہ کے محبوب، جس ذات سے اللہ محبت کرے تو محبوب کی امت جب محبوب کی نقل کرے گی، سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت پر چلنے کا، کہ حضور آئیڈیل ہے، حضور عملی نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم نے ہر کام کرنے میں حضور کی نقل کرنی ہے۔ تو جب میرے محبوب کی امت میرے محبوب کی نقل کرے گی یعنی سنت کی پیروی کرے گی، اور سنت پر پیروی ہی کا دوسرا نام ہے قرآن پر عمل کرنا، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، یہ انعام ملے گا تمہیں۔ تو ایمان محبت تو تمہیں اللہ سے ہے، لیکن اس کی سطح کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور اس پر انعام یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو محب ہوئے اللہ اور بندے بنے محبوب، کیوں کہ محبوب نبی کی امت ہے، یہ محبوب بنے گی۔ تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جب امت پیروی کرے گی تو اس امت کو اللہ تعالیٰ وہ عزت کی بلندیاں عطا فرمائیں گے کہ یہ بھی اللہ کی محبوب بنے گی۔ اور اس میں پھر اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں کوئی بندہ کسی کا محبوب بننا چاہے اور منظور نظر بننا چاہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی چاہتوں کو بھانپ لیتا ہے اور ویسے ہی کام کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے کہ بندے کے پاس ایمان کے بعد صالح اعمال کا توشہ، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچا رہے۔ اور اب بتقاضائے بشریت اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو چونکہ تم میرے محبوب بن گئے ہو اور کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس طرح اس وقت یہ بات اتنی عام اور ضروری تھی جب اللہ نے قرآن حکیم کی دولت اس امت کو عطا فرمائی تھی کہ اس کی پیروی کی جائے، اسی طرح آج بھی ضرورت ہے کہ زندگی میں کوئی عمل کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں۔ اصحاب رسول کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت شداد، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں بے خوابی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ قرآن حکیم کی آیات جو جہنم سے متعلق ہیں جب ان کو میں پڑھتا ہوں تو یا رسول اللہ رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہوں، ایڑیاں رگڑتا ہوں، اور بے خوابی میں جب بہت دیر گزر جاتی ہے تو پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن جہنم کی آگ ہے کہ اس نے میری نیند کو مجھ سے چھین لیا ہے، اس کا ایسا خوف میرے سینے کے اوپر سوار ہے۔ کیا پیروی ہے، کیا اتباع ہے، کیا خوف ہے، قرآن کی بات کی عظمت کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ختم ہوئی تو بعض حضرات نے پوچھا کہ ابن رواحہ تم کیسے کاہل اور غافل آدمی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں دین کی بہت اہم باتیں سکھا رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، اور تم دور مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں غافل اور سست اور کاہل نہیں ہوں، بلکہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے میں جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کان میں پڑا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تمہیں یہیں بیٹھ گئی۔ تو ایک صحابی نے کہا کتنے بھولے بالے ہو کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ تھوڑا ہی تھا کہ آپ جہاں جو آدمی ہے وہیں بیٹھ جائے، میرے قریب آ کر بیٹھے، میری بات سنیں۔ تو فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا، تو پھر تم یہاں کیوں بیٹھے؟ تو فرمایا کہ جب ابھی چند دن پہلے قرآن حکیم کی آیت اتری تھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ کے ہاں موجود پائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ کے ہاں موجود پائے گا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اس حکم پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو میں یہاں سے جا رہا تھا تو میرے ذہن میں قرآن کی آیات اور دوسری آیت اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
جب موت آتی ہے 1 سیکنڈ پہلے نہیں آتی، 1 سیکنڈ بعد نہیں آتی، تو میں نے سوچا اگر میں اندر چلا گیا اس سے پہلے میری موت ہو گئی اور کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اللہ نے مجھ سے پوچھا ابن رواحہ میرے نبی نے کہا تھا لوگوں بیٹھ جاؤ اور تمہاری موت چلتے ہوئے آئی تھی، اللہ کے ہاں کیا جواب دیا؟ اس لیے جہاں تھا میں وہیں بیٹھا۔ یہ ہے قرآن کی مکمل پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، قرآن کی دولت عطا فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد رہنما اور عظیم الشان نبی عطا فرمائے، اللہ اپنے خاص فضل سے ہم سب کو قرآن کی مکمل پیروی، قرآن کے ساتھ محبت، دلی وابستگی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے علوم کے چشمے جاری فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔